علی محمد خان صاحب کو کنٹینر تیار ہو رہا ہے اسلام آباد مارچ کے لیے سر، تو کیا پروگرام کیا ہے سر، کب آنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ میں نے ایک پکچر دیکھی ہے، مجھے علم نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں حکومت کا جو طرز عمل ہے یہ تحریک انصاف کے پاس کوئی آپشن چھوڑ ہی نہیں رہی۔ کل آپ دیکھیں پورے ملک میں ایک یوم سیاہ منایا گیا ہے اور ایک احتجاج ہوا ہے جو 2024 کے الیکشن کو جو چرایا گیا ہے اس کے خلاف۔ عمران خان اتنا بڑا لیڈر ہے، ایک عام آدمی تو نہیں ہے، سیاست سے قطع نظر بھی اگر آپ دیکھیں قوم کا ایک ہیرو ہے، نیشنل ہیرو ہے، ایک ایسٹ ہے، قوم کی ہیرو ہے، اس کو اپنے انکارسریشن میں ڈال دیا، آپ کو ناجائز جیل میں ڈالا ہوا ہے، 2 مہینے سے انکمنیکیڈو ہے، اس پہ کوئی بات ہی نہیں۔ آج میں نے اس پہ بات بھی کی ہے کہ محترم ڈیفینس منسٹر صاحب آج گفتگو کر رہے تھے، اچھی گفتگو کر رہے تھے، آئین کی، جمہوریت کی، قانون کی باتیں کر رہے تھے، لیکن یہ باتیں کتنی کھوکھلی ہیں، کتنی کھوکھلی لگتی ہیں کہ ایک ایسی حکومت جس کی صرف 17 سیٹیں ہیں، 17 سیٹوں پہ بیٹھ کے وہ ایک سابق وزیر اعظم کو جس طریقے سے آپ رکھ رہے ہیں، کس طرح آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا اس کے لیے پولیٹیکل کنسنسس نہیں چاہیے؟ کیا اس کے لیے قوم کو سب کو مل کے اپنے اداروں کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا؟ ہم تو اپنے اداروں کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن قوم جو ہے ان سب کے اتفاق و اتحاد کے لیے جب سب یہاں اسمبلی کے فلور پہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ سیاسی کنسنسس پیدا کریں، کیسے پیدا ہوگا سیاسی کنسنسس اگر عمران خان کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں؟ اگر ہماری حکومت ہوتی اور آج اس طرح کے حالات ہوتے اور ہم میاں صاحب کو یا زرداری صاحب کو ہم نے اسی طرح جیل میں ڈالا ہوتا اور 2 3 مہینوں تک ان سے کسی کی بات ہی نہ ہوتی، نہ ڈاکٹر ملتا، نہ وکیل ملتا، نہ فیملی ممبر ملتا، نہ سیاسی، پھر ہم یہاں پہ آ کے بڑی اچھی مدلل سی گفتگو کرتے، یہ اپوزیشن والے کھڑے ہو کے ہمارا منہ نوچتے کہ تم کون سی باتیں کرتے ہو؟ پہلے یہاں پہ کوئی انسانی حقوق کی بحالی کرو۔ وہ تو دہشت گرد ہے نا، وہ تو دہشت گرد ہے، وہ تو نہ قانون کو مانتا ہے، نہ آئین کو مانتا ہے، نہ پتہ نہیں کون سی دین کو مانتے ہیں۔ ہمارے دین میں دیکھیں سورہ مائدہ میں ہے، میرے خیال میں آیت نمبر 32 ہے شاید، کہ ایک انسان کا بے گناہ مارنا جو ہے وہ پوری انسانیت کا مارنا ہے۔ تو جو مسلمان ہو سکتے ہیں وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا، مسلمان کبھی بھی کسی کو بے گناہ نہیں مار سکتا۔ فساد پھیلانے سے تو اللہ نے بہت سختی سے منع کیا ہے، لیکن یار تم تو براہ نام آئین قانون کو ماننے والے لوگ ہو نا، تم میں اور اس میں پھر کیا فرق ہے جو تم نے آئین قانون کو روند کے ایک اتنے بڑے لیڈر کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، پوری قوم کہہ کے تھک گئی ہے، تو آخر میں جب نہ عدالت میں سنوائی ہو نہ جب پارلیمنٹ میں سنوائی ہو تو قوم کے پاس کیا راستہ ہے؟ یہی راستہ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جو سہیل افریدی کی کوئی بات ہے، پارٹی میں بھی اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی، لیکن پارٹی میں ابھی اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی، کوئی فیصلہ پارٹی نے بھی مرکز سے نہیں کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سہیل افریدی جو ہے وہ نوجوانوں کی سوچ کی عکاسی کر رہا ہے، وہ ترجمانی کر رہے ہیں ان کے جذبات کی، کہ یار وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، سہیل سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ان سے پہلے گنڈا پور صاحب سے بھی ایکسپیکٹ کرتے تھے اور مجھ سے بھی سب سے کرتے ہیں کہ یار ہم نے آپ کو ووٹ عمران خان کی رہائی کے لیے دیا ہے، عمران خان کو باہر ہونا چاہیے۔ تو یس اٹ از ویری مچ انڈرسٹینڈیبل کہ عید کے بعد کوئی نہ کوئی مومنٹ جو ہے وہ سر کے پی میں آپ نے کہا ڈرائیونگ سیٹ پہ کون ہوگا، ڈرائیونگ سیٹ پہ کون ہوگا؟ ڈرائیونگ سیٹ پہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو ہونا چاہیے، اپوزیشن لیڈر یہاں کے لیے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ چیئرمین تحریک انصاف، جنرل سیکرٹری تحریک انصاف کو اس پارٹی کو انہیں لیڈ کرنا ہے اور میں ان کے ساتھ ہوں، لیکن چیئرمین تحریک انصاف کی سیٹ کس کی سیٹ ہے؟ عمران خان کی سیٹ ہے۔ یہ جو جنرل سیکرٹری کی سیٹ ہے کس کی سیٹ ہے؟ اس پہ اسد عمر جیسے لوگ اور اس پہ عارف علی صاحب جیسے لوگ تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کی بنیادی ذمہ داری ہمارے الائز کی نہیں ہے، وہ ہمیں صرف سپورٹ کر سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی رہائی کی اصل ذمہ داری علی محمد کی ہے، تحریک انصاف کی قیادت کی ہے۔ سر کل کے پی میں احتجاج ہوا لیکن پنجاب میں اس طرح افیکٹو نہیں رہا، نہ مرکز میں، اس میں کیا کہیں گے سر؟ لوگوں کے گھر توڑ رہے ہیں، لوگوں کے بچوں کو اٹھا رہے ہیں، لوگوں پہ پرچے کٹ رہے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا کر، آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ یعنی کہ لوگ اب کس لیول کی قربانیاں لوگ دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں خیبر پختونخوا سے زیادہ پنجاب کے لوگوں نے سٹینڈ لیا ہے کہ وہ اتنی فسطائیت کے باوجود آج بھی عمران خان کا نام لے رہے ہیں۔ سر کل ملاقات ممکن ہے یار کل امید ہے، آج سپریم کورٹ میں کیس تھا، چیف جسٹس صاحب آپ پتہ نہیں اس وقت آپ نے کور کیا کہ نہیں، لیکن کل صبح دوبارہ اس میں پیشی لگی ہے اور اس میں ہمارے وکیل محترم سردار لطیف کھوسہ صاحب نے، جو ہمارے ایم این اے بھی ہیں اور اس کیس میں خان صاحب کی وکیل ہیں، انہوں نے 2023 کے ایک آرڈر کا ایک پورشن وہاں شیئر کیا، پڑھا باقاعدہ محترم چیف جسٹس صاحب کے سامنے، کہ اس میں یہ کہا گیا تھا اسی عدالت اسی بینچ کی طرف سے، چیف جسٹس صاحب اس وقت کوئی اور تھے، 2023 کی بات، لیکن اسی بینچ کا فیصلہ تھا جس میں یہ بات کی گئی تھی کہ لیونگ کنڈیشن کا لفظ یوز ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کی لیونگ کنڈیشنز کے چیک اپ کے لیے جو ہے کوئی مناسب لوگ جو وکلا ہیں یا جو بھی ہیں وہ جائیں اور وہاں ان کو چیک کریں۔ تو آج اس کا ذکر سردار کھوسہ صاحب نے کیا ہے کہ اس سے زیادہ آج یہ ریلیونٹ ہے، اس وقت تو خان صاحب کو کوئی ایسا ہیلتھ ایشو بھی نہیں تھا 2023 میں، آج خان صاحب کی آنکھ کا ایشو ہے، ان سے 2 ڈھائی مہینوں سے فیملی ممبرز نہیں ملی، آپا ان سے نہیں مل پائی، وکلاء ان سے نہیں مل پائی، اس لیے کل اس پہ چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کرنا ہے۔
اور اس کو سننا ہے. میں توقع رکھتا ہوں کہ محترم چیف جسٹس صاحب کل کوئی مناسب آرڈر کریں اور سرزاد کھوسہ صاحب کو جو اس کیس میں وکیل ہیں ان کے ساتھ کچھ اور وکلا کم از کم کوئی تو جائے عمران خان صاحب سے ملنے کہ ان کی صحت کیسی ہے, ان کے ایشوز کیسے ہیں. یار کوئی عام آدمی ملک کے سابق وزیر اعظم کو آپ نے دہشت گردوں کے ساتھ بھی کوئی ایسا خدا نخواستہ جو ہے وہ نہیں کرتا کہ آپ نے اس کو اٹھا کے ایک پرے پھینک دیا ہے, اس سے کوئی نہیں مل رہا. کیا میاں صاحب کے ساتھ ایسے ہم کر رہے تھے؟ کیا زرداری صاحب جیل میں تھے, مشرف صاحب ڈکٹیٹر تھے, ڈکٹیٹر کے زمانے میں زرداری صاحب کے ساتھ ایسے نہیں ہوا جو آج برائے نام جمہوریت میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے؟